میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ انسان کی قرآن پاک سے تصویر کھینچ کے ہمیں دکھاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ یہ انسان، اس کو یہاں باندھ ٹھیک ہے خالق، یہ جو میں بات بتانے لگا ہوں یہ اس کی ہے جس نے ہمیں آپ کو بنایا۔ کان الانسان عجولا، یہ انسان جلد باز ہے۔ اس کی اس کمزوری کی وجہ سے یہ جنت بھول گیا اور دنیا کو جنت سمجھ بیٹھا، دوزخ بھول گیا اور دنیا کی مصیبتوں کو جہنم سمجھ بیٹھا، آخرت کی گرمی بھول گیا اور سورج کی گرمی کو گرمی سمجھ بیٹھا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، جلد باز۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، ناشکرا، اس لیے اللہ کی نعمتیں اسے نظر ہی نہیں آتی۔ تھوڑی سی مصیبت آئے، کیا مصیبت ہے، ہم ہی ملے تھے اللہ کو اور کوئی ہے ہی نہیں زمین پہ۔ کان الانسان اکثر شیء جدلا، بڑا جھگڑا کرنے والا، بڑے غصے والا۔ عجولا، جلد باز۔ کفورا، ناشکرا۔ کان الانسان اکثر شیء جدلا، لڑاکا، جھگڑالو، عدالتیں بھری پڑی۔ انہ کان ظلوما جہولا، ظالم، جاہل۔ ان الانسان خلق ہلوعا، ہلوع اسے کہتے ہیں اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، تھوڑی سی تکلیف آئے تو ہائے ہائے کرتا ہے، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کو شادگی دے دے تو متکبر ہو جاتا ہے اور سمیٹنے لگ جاتا ہے۔ تو اب جو ایک شکل قرآن سے نکل کے آتی ہے، خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہے۔ انہ لفرح فخور، بڑی جلدی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تھوڑی سی اللہ جوانی دیتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے، حسن دیتا ہے تو فتنے میں پڑتا ہے، پیسہ دیتا ہے تو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ انہ لفرح فخور، انہ لیئوس قنوط، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ تکلیف دے دے تو نا امید ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کا خلاصہ ہے قرآن پاک سے۔ تو ایک شکل بنی، کان الانسان عجولا، جلد باز۔ خلق الانسان ضعیفا، کمزور۔ کان الانسان اکثر شیء جدلا، غصے والا۔ انہ کان ظلوما، ظالم۔ جہولا، جاہل۔ منوعا، سمیٹنے والا۔ جزوعا، ہائے ہائے کرنے والا۔ یئوسن، قنوطن، امیدیں حوصلے توڑ دینے والا۔ اور فرح فخور، اپنی اوقات سے باہر نکل جانے والا۔ ادھر تو اتنا کمزور بنا دیا اور ادھر وہ امانت ہمارے سر پہ رکھی۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، ہم نے اپنے دین کی امانت پہاڑوں پہ پیش کی، وہ معذرت کر گئے، زمین پر پیش کی، وہ معذرت کر گئے، آسمانوں پر پیش کی، وہ معذرت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اٹھاؤ گے؟ کہا نہیں، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اٹھاؤ گے؟ کہا ہاں اٹھاؤں گا۔ تو آدم علیہ السلام اٹھا گئے۔ تو ادھر وہ بوجھ ہمارے اوپر ڈالا جس کو نہ پہاڑ اٹھا سکیں، نہ زمین اٹھا سکے، نہ آسمان اٹھا سکیں۔ ادھر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اس پر تھوڑا سا گوشت ہے، اس پر تھوڑی سی کھال ہے اور تھوڑی سی عمر ہے اور مختصر سے اسباب ہیں اور آگے ایک لمبی چوڑی زندگی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کمزور کو کیا کرنا چاہیے؟ جاہل کو کیا کرنا چاہیے؟ بے صبرے کو کیا کرنا چاہیے؟ عام دستور ہے کمزور کسی طاقتور کا سایہ لے لے۔ اس لیے لوگ بدماشوں سے بنا کے رکھتے ہیں، حکومتوں سے بنا کے رکھتے ہیں، سیاستدانوں سے بنا کے رکھتے ہیں کہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، یہ ہماری پشت پر ہوں گے، ہمارا کام چلے گا۔
پیسے والوں سے بناتے ہیں ہمارا کام چلے گا. تو انسان کی فطرت ہے، جب وہ کمزور محسوس کرتا ہے تو طاقتور کی طرف چلتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہے تو علم والے کی طرف چلتا ہے، جب اپنے آپ کو خالی ہاتھ سمجھتا ہے تو خزانے والوں کی طرف چلتا ہے، جہاں اس کی ضرورت اٹکتی ہے اس کے سامنے جھکتا ہے، جہاں اس کی حاجت پڑتی ہے اس کی خوشامد اور منت کرتا ہے. میرے بھائیوں، مسائل دو طرح کے ہیں، دنیا کے بھی ہیں، آخرت کے بھی ہیں. یہ بھی حل ہوں وہ بھی حل ہوں. اگر اپنی عقل پر چلیں گے تو جلد باز بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، تھوڑے علم والا بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، جس کو جلدی غصہ چڑھتا ہو وہ بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، جو تھوڑی سی تکلیف سے پریشان ہو جائے وہ بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے. پھر یہ تو میں نے آپ کو قرآن پاک سے تصویر بتائی، میری بھی یہی تصویر ہے، آپ کی بھی یہی تصویر ہے، سارے مردوں عورتوں کی. اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ غور کریں، تھک جائے تو آدمی سوچ سمجھ بند ہو جاتی، بیمار ہو جائے سوچ سمجھ معاف ہو جاتی، غصہ چڑھ جائے عقل بند ہو جاتی، غم زیادہ ہو عقل کام چھوڑ دیتی ہے، خوشی بہت زیادہ ہو عقل کام چھوڑ دیتی ہے، بڑھاپا آ جائے عقل کام چھوڑ دیتی ہے، صدمہ آ پڑے عقل کام چھوڑ دیتی ہے، فقر حد سے بڑھ جائے تو عقل کام چھوڑ دیتی ہے، پیسہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو آدمی بے عقل ہو جاتا ہے، طاقت حد سے بڑھ جائے تو آدمی اپنی عقل سے باہر چلا جاتا ہے. یہ تو ہیں ہماری مجبوریاں اور کمزوریاں. اور پھر ادھر پڑھتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں، دائیں بائیں عبرت کے نشان دیکھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ مسئلہ دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے. دنیا مختصر ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے. تو بھائیو، میرے بھائیو، ہمیں لوگوں نے کہا پیسہ بنا لو سب کچھ. میں 3 دن سے ایک ہی بات کر رہا ہوں، پیسہ بنا لو سب کچھ ہو جائے گا، پیسہ بنا لو سب کچھ ہو جائے گا. پیسہ ہے سب کچھ چھپ جائے گا، پیسہ ہے سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. دولت ہے عزت ہے، دولت کوئی نہیں ذلت ہے. طاقت ہے عزت ہے، طاقت کوئی نہیں کچھ نہیں ہے. یہ ذہن ہمیں ماں باپ نے دیا، ہمیں اسکول نے دیا، ہمیں کالج نے دیا، یونیورسٹی نے دیا، سیاستدانوں نے دیا، بازار کے ماحول نے دیا، گلی کوچوں نے ہمیں یہ ماحول دیا کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں. یہ ذہن ہمارا بنایا گیا کیونکہ ہم بنیادی طور پر عقل بھی تھوڑی تھی، علم بھی تھوڑا تھا، طبیعت میں جلد بازی تھی، اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا جس کو پیسہ ملا اس کی عزت بڑھ گئی، جو سیاست میں آیا اس کی گاڑی پہ جھنڈا لگنے لگا، جس کو وزارت ملی اس کے آگے جھنڈے لہرانے لگے، جو کرسی پہ بیٹھا اس کو فوجوں نے سلام کرنے شروع کر دیے، اس کے لیے بادشاہی کے دروازے کھل گئے. اور جو فقیر ہے واقعی اس کو کوئی نہیں پوچھتا، اس کی بچیوں کا رشتہ لینے کوئی نہیں آتا، اس کے بیٹوں کو بیٹی دینے کے لیے کوئی تیار کوئی نہیں. یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، کانوں سے سن بھی رہے ہیں. تو خود بخود ہمارا ذہن یہی بننا تھا، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. تو اس کے مقابلے میں اب اللہ تعالی ہمیں اپنا علم سناتا ہے، اللہ ہمیں اپنی بات بتاتا ہے کہ میرے بندو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہے. کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کے خزانے تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا فقر دور ہو گیا. اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا ذوف دور ہو گیا. اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کا علم تمہارے ساتھ ہے، تمہاری جہالت دور ہو گئی. اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، اس کی قدرت تمہارے ساتھ ہے، اس کی ہیبت تمہارے ساتھ ہے، اس کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، اس کا سب کچھ تمہارے ساتھ ہے تو تمہاری ساری کمیاں دور ہو گئیں. اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی ستاری تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے سارے عیب چھپا دیے گئے. اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کے لشکر تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری ساری کمیوں کو دور کر دیا گیا. یہ ذہن بنانا میرے بھائیوں ہم نے چھوڑ دیا، اور ہمارے جو غلط ذہن تھا وہ راسخ ہوتا چلا گیا. قرآن ہمیں یہ ذہن دیتا ہے کہ اللہ کو ساتھ لے لو تو سب کچھ تمہارا ہو گیا. کیونکہ اللہ اپنی ذات میں وہ ذات ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت کوئی نہیں. بادشاہ کو بھی ضرورت، بدماشوں کو بھی ضرورت، ڈاکوؤں کو بھی ضرورت، اجرتی قاتلوں کو بھی ضرورت، سیاستدانوں کو بھی ضرورتیں، وزیروں کو بھی ضرورتیں، ماں باپ کی بھی ضرورت، بیوی بچوں کی بھی ضرورت. ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورتیں. جب ضرورت سے ضرورت ٹکرائے گی تو ہر آدمی اپنے آپ کو آگے کرے گا، دوسرے کو پیچھے کرے گا. جب ہم نے دائیں بائیں دیکھا ہم تو خواہشات اور ضرورتوں کے غلام ہیں، تو کس کو سہارا بنائیں؟ جس کی ذاتی کوئی ضرورت نہ ہو. تو ہم نے زمین میں دیکھا، آسمان میں دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ہمیں کوئی نہ نظر آیا، کوئی بھی نہیں. اللہ کو ہم جانتے نہیں تھے تو ہم نے تو دیکھا سارا جہان ہی ہماری طرح ضرورت مند ہے. ایک آدمی اکبر سے ملنے آیا، اکبر سے، جلال الدین اکبر، کوئی حاجت لے کر آگے دیکھا وہ بھی دعا مانگ رہا. کہو ہو یہ تو خود محتاج ہے، مجھے کیا دے گا، اسی سے مانگوں جس سے یہ مانگ رہا ہے.
تو ہمارا علم تو خاموش تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کون سی ایسی ذات ہے جو بے عیب ہو، جو ضرورتوں سے پاک ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتارا، اپنے حبیب پہ اتارا، اس کی طرف سے خبر آئی کہ صرف ایک ذات ہے یطعم ولا یطعم، جو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک ہے، یسقی ولا یسقا، جو پلاتا ہے پینے سے پاک ہے، ینم ولا ینام، سلاتا ہے سونے سے پاک ہے، یریح ولا یرتاح، راحت دیتا ہے خود آرام کرنے سے پاک ہے. اور وہو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں بنایا. اس کو نہ زمین کی ضرورت ہے نہ آسمان کی ضرورت ہے، اسے بلند ہونے کے لیے عرش کی ضرورت کوئی نہیں، اور اسے اپنی حکومت کے لیے لشکروں کی ضرورت کوئی نہیں، فوجوں کی ضرورت کوئی نہیں، جگہ اس کی ضرورت کوئی نہیں، زمانہ اس کی ضرورت کوئی نہیں، مکان اسے نہیں چاہیے، نہ وہ جگہ جسم کو چاہیے. اللہ جسم سے پاک ہے. میرا جسم ہے نا، میں نے ممبر کی جگہ گھیر لی، یہ روڈ ہے، اس نے فضا میں اتنی جگہ گھیر لی ہے. تو اللہ ذات ہے پر جسم سے پاک ہے. جو ذات ہو اور جسم سے پاک ہو. جسم کہتے ہیں لمبائی، چوڑائی، گہرائی. لمبائی، یہ چوڑائی، یہ گہرائی، اس کو جسم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ لمبائی چوڑائی سے پاک، گہرائی سے پاک، لہذا وہ ذات تو ہے پر جسم نہیں. وہ ذات تو ہے پر جسم نہیں. جب وہ جسم نہیں تو وہ جگہ کا محتاج نہیں، جب وہ جسم نہیں تو وہ مکان کا محتاج نہیں. لا یحویہ مکان، وہ ہے پر جگہ سے پاک. لا یشتمل علیہ الزمان، وہ شروع سے ہے پر زمانے سے پاک. نہ اس پہ ماضی گزرا، نہ اس پہ حال موجود ہے، نہ اس پہ مستقبل آتا ہے. وہ حال سے بھی پاک، ماضی سے بھی پاک، مستقبل سے بھی پاک، وہ جگہ سے بھی پاک، مکان سے بھی پاک، زمانے سے بھی پاک. جو ہر چیز سے پاک ذات ہو اس سے گھر مانگو گے تو بڑے آرام سے دے دے گا. جس کو خود مکان کی ضرورت نہیں اس سے مانگو آرام سے دے گا. جس کو جگہ کی ضرورت نہیں اس سے مانگو کھلی دے گا. جس کو زمانے کی ضرورت نہیں اس سے مانگو وہ زمانے کو تمہارے قدموں میں جھکا دے گا. جس کو کھانے کی ضرورت نہیں اس سے مانگو تمہاری نسلوں کے لیے در کھول دے گا. جس کو پینے کی ضرورت نہیں اس سے مانگو تمہارے لیے چشمے بہا دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے بارشیں برسائے گا. یمددکم باموال وبنین، تمہارے لیے تمہیں اولادوں کے سلسلے تمہیں بابرکت کر دے گا، تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ. اپنی ذات میں احد ہے، لا الہ الا اللہ، ایک اکیلا. احد، لا الہ الا اللہ، ایک اکیلا. احد صمد فرد تفرد بالبقاء توحد بالکبریاء، اپنی ذات میں کبریائی میں اکیلا، بقا میں اکیلا، وجود میں اکیلا، اپنی حیات میں اکیلا، قائم ہونے میں اکیلا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، ایک ہی تو ہے اللہ جس کا کوئی شریک نہیں. ایک ہی تو ہے اللہ. لم يتخذ صاحبہ، جس کی بیوی کوئی نہیں، ولا ولدہ، جس کا بیٹا کوئی نہیں، ولم يكن له شریک فی الملک، جس کا ملک میں شریک کوئی نہیں، ولم يكن له ولی من الذل، جس کا مددگار کوئی نہیں. لیس معه الہ یخشی، اس کے مقابلے میں کوئی اور معبود نہیں جس کے ڈرا جائے، جس کے سامنے سر جھکایا جائے. یہ ماتھا اگر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھک گیا تو یہ مومن ماتھا نہ رہا، یہ مسلمان کا ماتھا. یہ صرف ایک ہی جگہ جھکتا ہے جس کا نام سجدہ ہے، اور وہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے. اللہ کی ذات کے سوا یہ ماتھا کہیں نہیں جھکتا، یہ صرف اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا. قطب الدین منور رحمۃ اللہ علیہ محمد تغلق کے زمانے کے بزرگ ہیں، وہ بادشاہوں کے در پہ نہیں جاتے تھے. اور محمد تغلق بڑا خر دماغ بادشاہ گزرا ہے. انہوں نے کہا بلاؤ ان کو. مگر وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکا تھا تو اس نے دروازہ چھوٹا کروا دیا. اس میں سے تو یوں گزرے گا، اس میں تو یوں گزرے گا. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پاؤں پہلے داخل کیے، سر بعد میں داخل کیے. انہوں نے پہلے پاؤں اندر کیے. انہوں نے کہا یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کسی کے سامنے یہ جھکتا نہیں. اللہ کو پہچان جو اللہ کو پہچان جائے گا اس کا ہاتھ مخلوق کی طرف اٹھنا بند ہو جائے گا. جو اللہ کو پہچان جائے گا اس کا سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکے گا. ایک اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، کوئی اس کا شریک نہیں، اکیلا. الحی، زندہ بغیر روح کے زندہ. القیوم، قائم بغیر روٹی پانی کے قائم، ہوا کا محتاج نہیں، پانی کا محتاج نہیں، کھانے کا محتاج نہیں، اور لشکروں کا محتاج نہیں، زمانے کا محتاج نہیں، روشنی کا محتاج نہیں، سورج کا محتاج نہیں، چاند کا محتاج نہیں، ہواؤں کا محتاج نہیں، پھولوں کا محتاج نہیں. جہاں لفظ محتاجی آئے وہاں اللہ پاک ہے، اس چیز سے پاک صاف ہے. الحی،
زندہ، القیوم قائم، لا تاخذہ سنہ اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں، لہ ما فی السماوات آسمان اس کے، وما فی الارض زمین اس کی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا، دم مار نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس کو جتنا چاہتا ہے علم دیتا ہے، کوئی اس کی طاقت سے باہر ہو کر اس سے کوئی علم نہیں لے سکتا، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمانوں پہ گھیرا ڈالا، زمینوں پہ گھیرا ڈالا، فضاؤں پہ گھیرا ڈالا، اس کی کرسی پھیل گئی، اس کا تخت، اس کی بادشاہی، اس کا اقتدار، اس کی کرسی نے گھیرا ڈالا، اس کے اوپر عرش، اس کے اوپر نور کے پردے اور اس کے اوپر اللہ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس حال میں ہے اور کس شکل و صورت میں ہے۔ ایک اللہ کا نبی تھا جس نے اللہ کی ذات کو دیکھا، باقی اس انتظار میں ہے کہ جنت میں جائیں گے تو دیکھیں گے، اس سے پہلے نہیں جانتے وہ کیا ہے، کیسا ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، اس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، وہ دلوں میں اتر جاتا ہے، اس کا دل انسان مومن آدمی کا دل اس کا عرش بن جاتا ہے، اور جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو اللہ کے عرش پہ وہ تجلیاں نہیں پڑتی جو اس مومن انسان کے دل پہ اللہ پاک کی تجلیوں کا ظہور ہوتا ہے، تو وہ ذات ہے جس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ولا یعودہ حفظہما، اس کو ساری کائنات کا نظام تھکاتا نہیں، وہو العلی بلند العظیم، بڑی عظمت والا، ہواؤں کو چلایا، سورج کو نکالا، چاند کو چڑھایا، پھر اسے گھٹایا، پھر اسے چھپایا، ستاروں کو جھلملایا، پھر انہیں چلایا، پھر انہیں چھپایا، آسمان کو چھت کو بنایا، ستون کوئی نہ لگائے، زمین کو بچھایا، بلڈوزر کوئی نہ چلایا، سمندروں کو بنایا، پانی کے چشمے سے سمندر نہ بنائے، پانی نہ تھا، قطرہ نہ تھا، سمندر بنا دیے، ہوا کا ذرہ نہ تھا، 500 میل کا غلاف بنا دیا، ایک کہیں پتا نہ تھا، لاکھوں قسم کے کروڑوں قسم کے درخت بنا دیے، مخلوق کا وجود کوئی نہ تھا، انسان سے لے کر انسان کے علاوہ بے شمار مخلوقات بنا دی، کوئی شکل سامنے نہ تھی، بن شکل کے شکلیں بنا دی، بغیر نمونے کے نمونے بنا دیے، ہواؤں میں اڑایا، زمین پہ چلایا اور رینگنے والا بنایا، دوڑنے والا بنایا، چھپنے والا بنایا، تیرنے والا بنایا، جھپٹنے والا بنایا، بل کھانے والا بنایا، زہریلا بنایا، ڈسنے والا بنایا، شہد کو بنایا، وہ مکھی میں کیا طاقت ہے، ایک مکھی، وہ گندی مکھی بھی مکھی، شہد کی مکھی بھی مکھی، اور بھیڑ بھی ایک مکھی، اس نے پانی پیا تو سارا زہر بن گیا، مکھی نے پانی پیا تو غلاظت بن گیا، شہد کی مکھی نے پانی پیا تو اس کے گلینڈز میں جا کر شہد بن گیا، پیچھے جا کر زہر بن گیا، کتنی بڑی کاریگری ہے، ساری کائنات مل کر شہد کا ایک قطرہ نہ بنا سکے، اور اپنے چھوٹی سی اتنی سی مخلوق سی حقیر مخلوق سے وہ حکم دے تو اس کے گلے میں چھوٹے چھوٹے گلینڈز ہوتے ہیں، جہاں رس پہنچا تو شہد بنا، بچا کھچا اس کے دم میں پہنچا تو زہر بنا، یہ ہے وہ رب جو بحر و بر میں اپنی شہنشاہی کا اعلان کر رہا ہے۔ ہاں وہ ہے زمین آسمان کا بلا شرکت غیر تنے تنہا مالک، جس کی شراکت کوئی نہیں، وزارت کوئی نہیں، مشاورت کوئی نہیں، لیس معہ الہ یخشی، اس کے سامنے کوئی اور اللہ نہیں جس سے ڈرو، جس سے ہاتھ پھیلا کے مانگو، جس کے سامنے ماتھے جھکاؤ، ولا رب یرجا، اس کے سوا کوئی کھلانے والا رب نہیں جس سے امیدیں باندھو اور جس کو ندا کرو اور جس کو پکارو، اور ولا وزیر یرشا، ولا وزیر یوتا، اس کا کوئی وزیر نہیں جس کو سفارشی بناؤ اور اس تک پہنچ کے کام کرواؤ، ولا حاجب یرشا، اس کا کوئی ٹاؤٹ نہیں، جیسے بددیانت افسروں کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں، وہ بیچ میں پڑھ کے رشوت دلاتے ہیں، وہ ذات ہے جس کا کوئی ٹاؤٹ کوئی نہیں، اسے اندھیروں میں پکارو کہے گا لبیک، اجالے میں پکارو کہو گا لبیک، مل کے پکارو کہو گا لبیک، آہستہ پکارو کہو گا لبیک، اپنے دل کی گہرائیوں سے زبان بند کر کے کہو، وہ اس پر بھی کہے گا لبیک، وہ زبان سے بولنے کا محتاج کوئی نہیں، پھر اکیلے بولنے کا محتاج کوئی نہیں، عرب کٹھے ہو جاؤ، عرب عجم کٹھے ہو جاؤ، پہلے بھی آ جائیں، پچھلے بھی آ جائیں، پرانے بھی آ جائیں، نئے بھی آ جائیں، مرد بھی آ جائیں، عورتیں بھی آ جائیں، جنات بھی آ جائیں، شیطان بھی آ جائیں، بحر و بر کی مخلوق، عربی بولیں، اردو بولیں، انگریزی بولیں، فارسی بولیں، ہندی بولیں، سنسکرت بولیں اور بروہی بولیں، بلوچی بولیں، سندھی بولیں، سرائکی بولیں، پنجابی بولیں، پشتو بولیں،
چلاسی بولیں، گلگتی بولیں، ہنزا کی زبان بولیں، کوہستانی زبان بولیں، اور ادھر جا کر تیمل بولیں اور ملباری بولیں اور فرینچ بولیں، اٹالین بولیں، اور پوری دنیا کی پھیلی ہوئی ہزاروں زبانوں میں اپنی حاجات کا اظہار کریں. سریانی میں، عبرانی میں، حبشہ کی زبان، ہاؤسا کی زبان، جنگل کی زبان، سارے مل گئے اور بولنا شروع کیے. ماں کے دو بیٹے اکٹھے بولے تو وہ کہتی ہے بکواس بند کرو، ایک ایک کر کے بولو، میرا سر کھا گئے، مجھے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی. چار بولیں تو شور ہو جائے، ہم سب بولیں تو ہنگامہ ہو جائے. اللہ کہتا ہے اکٹھے بولو، پہلے بھی بولو، پچھلے بھی بولو، مرد بھی بولو، عورتیں بھی بولو، بچے بھی بولو، بوڑھے بھی بولو، جنات بھی بولو، اپنی زبانوں میں بولو، سب بولو. یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم و لہجاتہم، میں تم سب کی اکٹھی سنوں گا. مجھے ترجمان نہیں چاہیے، مجھے باریاں لگانے کی ضرورت نہیں. اب بھائی پہلے تم بولو، ہاں اب تم بولو، ہاں اب تم بولو، نہ اکٹھے بولو، ایک دم بولو اپنی زبانوں میں. اللہ کہتا ہے میں تمہاری سنتا ہوں، تمہارا چاہا تمہیں دے دوں، تمہارا مانگا تمہیں دے دوں. تو مجھے دیتے ہوئے غلطی نہ لگے گی، اس نے کیا مانگا، یہ کیا بولا. ادھر تو ڈاکٹر چارٹ اوپر لگے ہوتے ہیں، ایک مریض کی دوائی دوسرے مریض کو کھلا کے چلے جاتے ہیں. انسان ہے نا، بھول جاتے ہیں. اللہ ما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى وعنده خزائن السماء عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ولله خزائن السماوات والارض ان من شيء الا عندنا خزائنه له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى لله المشرق والمغرب رب المشارق والمغارب رب المشرقين ورب المغربين. وہ اکیلا تنہا بحر بر عرش و فرش ساری کائنات کا تنہا رب ہے. جیسے جبریل کی سنتا ہے، میرے رب کی قسم آپ کے قدموں تلے چلنے والی چیونٹی کی بھی اتنی ہی سنتا ہے. میرے بھائیو، اگر اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، دنیا بھی بنانی ہے تو آخرت بھی بنانی ہے، تو کمزور کیا کرے؟ طاقتور کو اپنا ساتھی بنا لے. طاقتور کو ڈاکوؤں لٹیروں کے ساتھی نہ بنو، حکومت سیاستدانوں کے ساتھی نہ بنو، اللہ کو اپنا بنا لو. اور بھائی اپنے جیسوں کو سہارا، وہ بھی کیا سہارا، چیونٹی کا سہارا لے، یہ بھی کیا سہارا ہوا. اللہ کو بلاؤ، اللہ کو جو موجود، جسے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، سمجھے، جسے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، جسے کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا. اور بھائی فلاں بدماش سے یاری ہے، بلاؤ اس کو، وہ کسی اور بدماشی میں نکلا ہوا ہے. فلاں وزیر سے یاری ہے، بلاؤ اس کو، وہ تو گرفتار ہو کے جیل میں پڑا ہوا ہے. فلاں صدر سے یاری ہے، بلاؤ اس کو، وہ اپنے جھمیلوں میں پڑا ہوا ہے. ایس پی صاحب سے بھی تو یاری تھی، فون کرو، وہ لاہور آئی جی کی میٹنگ میں گئے ہوئے ہیں، تو پیچھے کیا رہ گیا ہے. اس کو بلاؤ جس کو آنا نہیں پڑتا، جو عرشوں پہ رہ کر بھی کہتا ہے. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، وہ کہتا ہے لا تراہ العیون، مجھے آنکھیں نہیں دیکھ سکتے، لا تخالطہ الظنون، مجھ تک خیال نہیں پہنچ سکتا، خیال لا یصفہ الواصفون، جہان مل کے میری تعریف کر نہیں سکتا. اتنا دور آنکھوں سے، تخیل سے، تصور سے. اور پھر دوسری جگہ کہتا ہے میں تیری شاہرگ سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں، لہذا اسے بلاؤ گے تو اسے اٹھ کے آنا نہیں پڑے گا، وہ تو پہلے ہی تیری سانسوں میں بستا ہے، تیرے دل کی دھڑکنوں میں آباد ہو جاتا ہے، تیرے دل کو اپنا عرش بنا لیتا ہے. آنکھوں سے حرام نکال دے، آنکھوں میں حیا کی سلائی پھیر لے، ان آنکھوں سے غلط دیکھنا چھوڑ دے، کانوں کو موسیقی سے بند کر دے، زبان کو گالی گلوچ سے بند کر دے، پیٹ میں حرام لقمے کو بند کر دے، وجود میں محمدی سیرت کو لے آ. چند دن کے بعد دیکھے گا اللہ تیرے دل میں آباد ہوگا، تیرے ویرانے میں بہار آ جائے گی. مجھے میرے رب کی قسم، ساری دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب جاؤ، جام و سبو میں ڈوب جاؤ، ناچ و رنگ کی محفلوں میں اپنے آپ کو ڈبو کے دیکھ لو، دنیا کی لذتوں میں ڈوب کے دیکھ لو. ہر لذت سے باہر آؤ گے تو بے چینی کو زیادہ پاؤ گے. کہیں بھی تمہاری روح کو قرار ملا تو میرے گریبان کو آ کے پکڑ لینا. کہیں بھی کسی جگہ بھی اللہ کو چھوڑ کر اگر تمہیں قرار مل گیا، اللہ سے دور ہو کر اگر تمہاری روح میں چین آ گیا، اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر کہیں بھی اگر تم نے سکون پا لیا، تو مجھے آ کے گریبان سے پکڑنا، مجھے گدھے پہ سوار کرا دینا کہ تو نے جھوٹ بولا تھا. یہ دیکھو مجھے اس نازنین کے پہلو میں قرار ملا، اس شراب میں قرار ملا، میں تخت پہ بیٹھ کے مجھے قرار ملا، میں مرسڈیز پہ بیٹھ کے مجھے چین ملا، میں ہواؤں میں اڑ گیا مجھے چین ملا، میں تخت شاہی پہ بیٹھ کے مجھے چین ملا. میری چونکہ یہ بات میری ہے ہی نہیں،
میں اس لیے میں بڑے زور سے کہہ رہا ہوں، بڑی طاقت سے کہہ رہا ہوں، الا الا، سنو میرے بندو کان کھول کے، الا الا، سنو سنو اپنے رب کی سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جسے دل کی دنیا آباد کرنی ہے، جسے دل کے ویرانوں میں بہار لانی ہے، جو اپنے اندر کے صحراؤں کو بہار گلزار بنانا چاہے، جو اندر کے خشک چشموں کو بہانا چاہے، جو اندر کے خشک صحراؤں میں آبشاروں کے منظر دیکھنا چاہے، جو اندر کی ویرانیوں میں کھلے ہوئے پھول دیکھنا چاہے، جو اندر کی خزاں میں باغ و بہار چاہے، جو اندر کی تنگیوں کو میں کشادگی دیکھنا چاہے، جو اندر کے ٹوٹے ہوئے انسان کو بنا ہوا دیکھنا چاہے، جو اندر کی لٹی ہوئی دنیا کو آباد کرنا چاہے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، مجھے اپنے دل میں بسا لے، میں تیرے خزاں کو بہار بنا دوں گا، تیرے ویرانے کو گلزار کر دوں گا، تیری ٹوٹی روح کو جوڑ دوں گا، تیری سانسوں میں اتر جاؤں گا، تیرے دل میں اتر جاؤں گا، تیری آنکھیں بن جاؤں گا تو دیکھے گا، تیرے کان بن جاؤں گا تو سنے گا، تیرے ہاتھ بن جاؤں گا تو پکڑے گا، تیرے پاؤں بن جاؤں گا تو چلے گا۔ کنت سمعہ الذی یسمع بہا، تیرے کان بنوں گا، وبصرہ الذی یبصر بہا، تیری آنکھیں بنوں گا تو دیکھے گا، ویدہ الذی یبطش بہا، تیرا ہاتھ بنوں گا تو پکڑے گا، ورجلہ الذی یمشی بہا، تیرا پاؤں بن جاؤں گا تو چلے گا۔ تو اللہ کو ساتھ لے لے، جگ تیرا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بھائیوں، مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے آپ کو اس پاکیزہ جگہ میں بٹھایا ہے، کہیں پھر لو، 6 بر اعظم پھر لو، ہر رنگینی میں ڈوب کے دیکھو، ہر ذائقے کو چکھ کے دیکھو، ناچ گانے کی محفلوں میں آگے بیٹھ کے دیکھو، اگر تمہاری روحوں کی سیاہی پہلے سے نہ بڑھ جائے، تمہاری بے قراریاں پہلے سے نہ بڑھ جائیں، اور تمہارے زخموں میں نمک نہ چھڑکا جائے، تو مجھے آ کے پکڑنا کہ تو غلط کہہ رہا تھا۔ تمہارا ہر گناہ تمہارے زخموں پہ نمک چھڑکتا چلا جائے گا، تمہارا ہر اٹھا ہوا قدم جو اللہ کی نافرمانی کا ہے وہ تمہاری روح میں زہر گھول دے گا۔ ادھر آؤ، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ وہ آگے باہیں پھیلائے بیٹھا ہوا ہے، دروازے کھول کے بیٹھا ہے، بچہ روٹ کے چلا جائے، مائیں دروازے کھلے رکھتی ہیں، پتہ نہیں کب واپس آ جائے۔ گانے کے تم نے نشے دیکھ لیے، گانے کی لذتوں کو سن لیا، سمجھ لیا، ارے بھائیو، اپنے آنسوؤں کی، اپنی ہچکیوں کا نغمہ کبھی سننے کی کوشش کرو۔ رات کی تنہائی ہو، عالم سویا ہوا ہو، تم مصلے پر ہو، تمہاری ہائے نکلے، ساری کائنات کا ترنم ایک طرف ہوگا، اور تیری اپنی ہائے تیرے لیے ایسا نغمہ بن جائے گا، تو خود اپنی روح کے لیے موسیقار بن جائے گا۔ تیری آواز، تیرا آنسو، تیری ہچکیاں وہ نغمہ بن جائے گا، آسمان کے فرشتے بھی اتر آئیں گے تیری ہائے سننے کے لیے۔ قرآن کے نغمے کو سننے کی لذت اٹھا کے دیکھو، رقص گاہوں کو چلنے کی لذت کو دیکھا، مسجد کی طرف آنے کی لذت اٹھا کے دیکھو، راتوں کو بیویوں کے پہلو میں سونے کی لذت کو چکھا ہے، کبھی راتوں کو پہلو سے جدا ہو کر مصلے پہ کھڑے ہو کر سجدے میں سر رکھ کر رونے گڑ گڑانے کی لذت تو چکھو، ایک دفعہ چکھو تو صحیح، ایک دفعہ چکھو تو صحیح۔ ہم مارکیٹ میں ایک سودا لا رہے ہیں، اس سودے کے بیوپاری ختم ہو گئے، اس سے خریدار کوئی نہ رہے، میں کیا کروں؟ جس نے بچپن سے کاغذ کے پھولوں کو دیکھا ہو وہ کیا جانے گلاب کیا ہوتا ہے، جس نے بچپن سے جھوٹ کا بازار دیکھا ہو وہ کیا جانے سچ کیا ہوتا ہے، جس نے مٹی کی مورتیں، پلاسٹک کی مورتوں کو دیکھا ہو وہ کیا جانے حسن کی حقیقت کیا ہوتی ہے، جس نے جفاؤں بھرا جہان دیکھا ہو وہ کیا جانے وفا کیا ہوتی ہے۔ ہم نے تو آنکھ کھولی تو کاغذ کے پھول سجائے گئے، ہمیں بتایا گیا یہی اصلی پھول ہیں، نافرمانیوں کو ہمیں دکھا کر بتایا گیا یہ تمہاری سیر تفریح ہے۔ ہم نے بھی اللہ کی نافرمانی کو تفریح سمجھ لیا، گانے بجانے کو تفریح سمجھ لیا، ہم نے بھی کاغذ کے پھولوں کو حقیقی بنا لیا، اور ہم نے بھی مٹی کی اور پلاسٹک کی مورتوں کو اصلی تصویر سمجھ لیا، اور ہم نے بھی دھوکے کے گھر کو اصلی جہان سمجھ لیا۔ میرے بھائیو، ایک پتی کو لے کے آ جائے اصلی گلاب کی، مسجد مہک جائے گی۔ اس لیے آج خریدار کوئی نہیں بن رہا کہ بچپن سے پلاسٹک کے پھولوں کے عادی ہوئے، بچپن سے کاغذی پھولوں کو سمجھا اصلی اخبار، بچپن سے جھوٹ کی دنیا کو سمجھا اصلی دنیا یہ ہے۔ یہ اپنے من کی دنیا آباد کر لو، اللہ کو اپنے سانسوں میں بسا لو، دل میں بسا لو۔ وہ دروازہ کھول کے بیٹھا ہے اور انتظار کر رہا ہے جب یہ بندہ میری طرف کو چل کے آئے گا، بوجھل قدموں کے ساتھ، بھیگی آنکھوں کے ساتھ،
تر دامن کے ساتھ، شکستہ ٹوٹے دل کے ساتھ، گناہوں کے داغ لے کر، روح پہ زخم لے کر جب یہ میری طرف آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے تلقیتہ من بعید، میں اپنے تخت سے پھر اتر جاتا ہوں اور آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ تو میں آگے آ جاتا ہے، آ جا، یہی دن دیکھنے کے لیے میں انتظار میں تھا، ورنہ تو زمین کب سے کہہ رہی تھی اللہ اجازت دے میں اس سے نکل جاؤں، فرشتے بہت عرصے سے کہہ رہے تھے مولا اجازت دے ہمیں اڑا دیں، سمندر کا پانی کب سے کہہ رہا تھا مولا اجازت دے ہم انہیں غرق کر دیں، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم۔ حدیث سنا رہا ہوں، صرف شاعری نہیں کر رہا، یا اللہ مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں، کراچی کے سمندر کو آنے میں شاید لگ جائے کچھ وقت، والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، گجرانوالے کی زمین کہتی ہے جب اس پہ ناچ گانا ہوتا ہے، جب زنا ہوتا ہے، جب جوا کھیلا جاتا ہے، جب اس پر نافرمانی ہوتی ہے تو کہتی ہے اللہ اجازت دے میں انہیں لے جاؤں، والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے کہتے ہیں اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں انہیں مٹا دیں۔ وہ رب جس کی نافرمانی ہو رہی، جس نے غصے ہونا تھا، جس نے پکڑنا تھا، جس نے دھسانا تھا، جس نے ڈبونا تھا، جس نے اڑانا تھا، وہ کیا کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو اپنا کام کرو، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ یا اللہ آپ پکڑتے کیوں نہیں؟ کہ میں توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، کبھی تو توبہ کرے، کب تک یہ اللہ انتظار کریں گے؟ کہ ما لم یغرغر، جب تک اس کے گلے کا گھنگرو نہ بولے، اس کی شمع بجھنے کو آئے، جب تک اس کی شمع بجھنے کو نہ آئے، زندگی کا تار جب تک ٹوٹنے کو نہ آئے، میں اس وقت تک اس کی توبہ کا انتظار کروں گا۔ اور میرے بھائیو، ایسے کریم کے باغی بن کے زندہ رہنا، ایسے کریم کے باغی بن کے زندہ رہنا، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اس سے بغاوت کرنا، آنکھیں بھی تھیں، 26 کروڑ بلب جل رہے ہیں، 130 ملین، 13 کروڑ کیمرے یہاں جل رہے ہیں، 13 کروڑ ادھر جل رہے ہیں، 26 کروڑ آنکھوں میں کیمرے لگائے، اس لیے تو نہیں لگائے تھے کہ کسی کی بیٹیاں دیکھتے تھے، کانوں میں 2 لاکھ ٹیلی فون لگائے، ادھر 1 لاکھ ادھر 1 لاکھ، اس لیے تو نہیں لگائے تھے کہ گانے سنتے رہو۔